السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پشاور ہائی کورٹ نے آج سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ سے متعلق درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی طے ہو گئی ہے کہ سنی اتحاد کونسل جس نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا تھا، الیکشن کنٹیسٹ نہ کرنے کی وجہ سے ان کی اپنی ذاتی حیثیت میں بطور پارٹی کوئی نمائندگی وہاں موجود نہیں تھی۔ باقی پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے آزاد امیدوار، وہ اس میں شامل ہوئے تھے، لیکن اب پشاور ہائی کورٹ سے جس ریلیف کی توقع کر رہی تھی سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف، وہ اب ان کو نہیں ملا ہے۔ اگلی ان کی حکمت عملی کیا ہونی ہے، وہ کس طرح اب رجوع کریں گے سپریم کورٹ سے، یہ آپشن ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے سیاسی جو مضمرات ہیں اور اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے، آج کے پروگرام میں اس پر ڈیٹیل گفتگو کریں گے۔ آئی ایم ایف کا وفد پاکستان آ چکا ہے، اور پاکستان کی جو وزیر خزانہ ہیں محمد اورنگزیب صاحب، ان کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ آئی ایم ایف کے وفد کا تعارف کروایا گیا، مذاکرات کا دور ہوا۔ اب تک جو کام کیا ہے پاکستان کی حکومت پاکستان نے، اس کو بڑی حد تک تسلی بخش قرار دیا گیا ہے، لیکن ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے جو کھاد بنانے والی فیکٹریاں ہیں، جو فرٹیلائزر انڈسٹری ہے، اس کو سستی گیس دینے پر اعتراض اٹھایا ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اب تک کی پروگریس کو لے کر جو $1.1 ارب کا پاکستان کے لیے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے تحت جو آخری قسط بچتی ہے، اس کے بھی جلد اجرا ہو جائے گا، سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان اپنا $6 ارب کا ایک طویل مدتی پروگرام بھی آئی ایم ایف کے ساتھ لے کر چلنا چاہ رہا ہے۔ اس کی شرائط کیا ہوں گی، اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ بظاہر تو بڑا دبنگ انداز لگتا ہے پاکستان کے نئے جو مشیر خزانہ ہیں ان کا، لیکن عملی طور پر کتنا آسان ہے کہ یہ ٹیکس بیس کو بڑھانا اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانا، یہ کتنا آسان ہے، اور اس کے لیے کون کون سے چیلنجز کا ان کو سامنا ہوگا، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ سینٹ کے جو ضمنی انتخابات تھے وہ آج ہو گئے ہیں، پولنگ ہوئی ہے صوبائی اسمبلیوں میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی، اور بظاہر جو پہلے جو جماعتیں تھیں جنہوں نے نشستیں چھوڑی تھیں، وہ وہیں پہ کامیابی ان کی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ زرتاج گل صاحبہ سنی اتحاد کونسل کی ایم این اے ہیں، پی ٹی آئی کی رہنما ہیں، ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ زرتاج صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی طرف آئیں گے۔ ارشاد صاحب، سب سے پہلے جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ عجلت کے باعث ہوا؟ عجلت میں ہی سوچے سمجھے بغیر، ہوم ورک کے بغیر آپ سنی اتحاد کونسل کا حصہ بنے، پھر آپ نے سیٹوں کا کلیم بھی کیا، اور اب یہ درخواست پشاور ہائی کورٹ سے مسترد ہو گئی، تو یہ ناقص سیاسی حکمت عملی کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں، اب پشاور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ تھا، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بینچ بھی کوئی انفلوئنس ہوا ہے یا اس نے فیصلہ کسی دباؤ کے تحت دیا ہے یا کسی ترغیب کے تحت دیا ہے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ سے اب تک پی ٹی آئی کو ریلیف ہی ملتا رہا ہے، اور اسی لیے وہ انہوں نے رجوع بھی پشاور ہائی کورٹ میں کیا تھا۔ اور 5 رکنی بینچ ہے، ایک جج ہوتا تو شاید کوئی بات اور ہو سکتی تھی۔ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکمت عملی درست نہیں تھی۔ نمبر 1، انہوں نے الیکشن سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں کسی پارٹی میں فوری طور پر اتحاد کر کے یا الحاق کر کے جو بھی صورت ہے اسی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا چاہیے۔ اگر یہ ان کو اندیشہ تھا کہ جو لوگ درخواستیں پی ٹی آئی کے دے چکے ہیں یا پی ٹی آئی مینشن کر چکے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، تو وہ ایک آدھ امیدوار سنی اتحاد کونسل یا جس پارٹی سے ان کا ارادہ تھا اس سے کھڑا کر کے اور کوشش کرتے کہ وہ سیٹ جیت کے اس پارٹی کو اس قابل بناتے کہ وہاں جب شمولیت ہو تو کسی کو اعتراض نہ ہو۔ یہ انہوں نے نہیں کیا۔ خود سنی اتحاد کونسل ان کی اتحادی تھی، وحدت المسلمین ان کی اتحادی تھی، لیکن پہلا معاہدہ انہوں نے ایک نظریاتی گروپ سے کیا جو بھاگی گئے فوری طور پر، اور پھر یہ کوشش کرتے رہے پارلیمنٹیرین جو جناب محمود خان اور پرویز خٹک صاحب نے بنائی تھی، وہ کام نہیں چلا۔ پھر جماعت اسلامی سے یہ بات چیت کرتے رہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ الیکشن کے بعد انہوں نے کی ہیں۔ الیکشن سے پہلے اگر صاحبزادہ حامد رضا صاحب اپنی جماعت کے سمبل پہ کھڑے ہو جاتے، ان کی جماعت بھی موجود تھی، ان کی سمبل بھی موجود تھا، اور وہ کامیاب بھی ہو گئے،
تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. اور یہ سارا کچھ ایک ایسی جماعت کے ساتھ ہوا ہے جس کی باغ ڈور ملک کے قابل ترین وکلاء کے ہاتھ میں تھی. اب گوہر علی خان صاحب یا علی ظفر صاحب یا لطیف کھوسر صاحب یا شیر افضل مروت صاحب یا سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کے بارے میں بابو الرحمان صاحب اور بھی لوگ، ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قانون کو نہیں سمجھتے، کوئی مسٹیک کر گئے ہیں. تو کہیں نہ کہیں کوئی ناقص حکمت عملی ہوئی ہے جس کا خمیازہ آج انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن بہرحال پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. لیکن یہ بات ہم زرتاج گل صاحبہ سے کیوں نہ پوچھ لیں کہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے یہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا، اور یہ فیصلہ آپ الیکشن سے پہلے آپ کی قیادت کیوں نہیں کر سکی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اور مجلس وحدت المسلمین جب آپ نے پہلے اڈاپٹ کی تھی، جن کی نمائندگی موجود ہے، تو اس سے رجوع کیوں کیا گیا؟ اس کو چھوڑ کے سنی اتحاد کونسل کی طرف آپ کیوں گئے؟ کیا پارٹی کے اندر اختلافات سامنے آ گئے تھے؟ زرتاج صاحبہ. تھینک یو ارشاد عارف صاحب. اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے پورے 12 کروڑ ووٹر کا اور 25 کروڑ عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے 8 فروری کو ظلم اور جبر کے باوجود عمران خان کو اور اس کے نمائندوں کو جو 200 سے زیادہ نشان کے اوپر لڑ رہے تھے، آپ نے ہمیں جتوایا. وہ ٹھیک ہے کہ فارم 47 کے ذریعے 49 کے ذریعے ابھی تک فیصلے ہو رہے ہیں، عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، لیکن 8 فروری کو تو ووٹ ہمیں پڑا. پھر میں MWM کے علامہ ناصر صاحب کا اور سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ صاحب کا دونوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مشکل وقت میں بہت سارے لوگ، ہماری پارٹی کے لوگ بھی چھوڑ کے چلے گئے، لیکن اس کے باوجود آپ دونوں نے اپنی اپنی پارٹی کے باوجود آپ نے حق سچ کا ساتھ دیا، آپ نے خان صاحب کا ساتھ دیا. اب جہاں تک بات آتی ہے کہ ہمیں کیا فیصلے کرنے چاہیے تھے، ارشاد عارف صاحب آپ خود سمجھدار ہیں، اس ملک میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پچھلے 2 سال کے ساتھ ہوا ہے اور رجیم چینج کے بعد، چادر 4 دیواروں کو ہمارے پامال کیا گیا، خواتین کے سروں سے چادریں ہماری کھینچی گئیں، ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو RO کے دفتر نہیں جانے دیا گیا. آپ تو یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں اس وقت کیا فیصلہ کرنا چاہیے تھا. مسئلہ یہ کہ فیلڈ کے اندر کون سا ہمارا لیڈرشپ موجود تھی، ہماری کون سی پارٹی کے لوگ موجود تھے. ہمیں تو ایک ڈرائنگ روم تک میں بیٹھنے کی پرمیشن نہیں تھی، جہاں جاتے تھے 25 اور 30 FIR ہمارے پر ہو جاتی تھی. کبھی دہشت گردی کی، کبھی ٹیوب لائٹ چوری کی، کبھی سٹریٹ لائٹس کی، کبھی میری طرح گائے چوری کے پرچے کے جو ہے وہ پرچے ہو جاتے تھے. RO کے دفتر کے سامنے ہمارے نو گو ایریا بنا کے ہمارے پروپوزر اور سیکنڈر کو اٹھایا گیا. جس ٹائم یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہمیں اپنی پارٹی کے ساتھ جو ہے کہاں پہ ہمیں جانا چاہیے، کیا ارشاد عارف صاحب ہم نے کوئی خوشی سے فیصلے کیے ہیں؟ کیا ہمیں بڑا شوق تھا؟ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں، تھی اور رہوں گی. سوال یہ ہے کہ بنیادی طور پہ وہ تو سب جو ہوا وہ ہو گیا، اس کے بعد آپ جیت کے آ گئے، جیتنے کے بعد آپ کو یہ فیصلہ کرنا تھا نا. اب وہ جو ارشاد صاحب کا بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ MWM ایک ایسی جماعت تھی جس کی نمائندگی قومی اسمبلی میں موجود تھی، اور اس کی بیس پہ جو قانونی حجتیں وہ جاتی ہیں، آپ کو ریزرو سیٹس مل جاتی. آپ نے ایسی جماعت کا انتخاب کیوں کیا کہ جس کی کوئی نمائندگی موجود نہیں ہے؟ یہ تو سب جو ہوا وہ 8 فروری سے پہلے ہوا، اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں. نہیں فیصل 8 فروری کو تو پہلا ایپیسوڈ تھا. 2 سال سے جو پہلے پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کی لیڈرشپ کا جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے وہ تو 8 فروری تک پہلا ایپیسوڈ تھا. 8 فروری کے بعد کون سا ظلم اور جبر کا سلسلہ رکا ہے؟ آج بھی ہمارے گجرانوالے سے ایک کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ کے اندر جو ہے زبردستی ہرا دیا گیا. وہ یہاں پہ سینٹ میں ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تھے، عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو. پیچھے ری کاؤنٹنگ میں ان کے چیف پولنگ ایجنٹ کو اور ان کو خود وہاں پہ بیٹھنے نہیں دیا گیا، اور آج ان کو جو ہے کوئی 3700 کی لیڈ سے جو ہے وہ ہرا دیا گیا. دیکھیے ظلم اور جبر کا سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے. میں فیصل بات یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھی، ہوں اور رہوں گی. جینا مرنا میرا اسی پارٹی کے ساتھ ہے. خان صاحب کو 31 سال کی 2 دن کے اندر سزا دی گئی. ان کی بیگم کے صاحبہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ، اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ، عمر چیمہ صاحب کے ساتھ، عالیہ حمزہ کے ساتھ، عائشہ بھٹا کے ساتھ، یہ ہمارے کارکنان ساتھ جو ابھی تک ہو رہا ہے، ہم ابھی بھی ہر روز جو ہے وہ پیشیاں بھگتاتے ہیں. تو اس کے بعد جو پارٹی کے حق میں بہترین فیصلے تھے وہ کیے گئے. میں کہتی ہوں ہم کوئی بھی دروازہ کٹکھٹا دیتے، آپ چھوڑ دیں مخصوص نشستوں کو بھی چھوڑ دیں، آپ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی چھوڑ دیں.
میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جو ہم ڈائریکٹ الیکٹڈ نمائندے آئے ہیں 8 فروری کو، جو عوام نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے، کیا وہ ہمارے حق میں فیصلہ قبول کیا گیا ہے؟ کیا ابھی تک ریزلٹ میں چینجز نہیں ہو رہی؟ اچھا اس میں بات یہ زرتاج صاحب سوال یہ ہے، اچھا دیکھیے سوال یہ ہے، تو ہمیں انصاف نہیں ملنا تھا، پشاور ہائی کورٹ نے آپ کو انصاف دیا، رات کے وقت آپ کو انصاف دیا، پشاور ہائی کورٹ آپ کے لیے رات کو لگی اور اس وقت کے چیف جسٹس نے نوٹس لیا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ ٹھیک تھا اور آج جو فیصلہ آیا ہے اس کو بعد آپ کہیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملنا تھا؟ بنیادی سوال یہ ہے، جو اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات ہیں عطاء اللہ تارڑ صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب آپ یورپین یونین کو خط لکھنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں کہ پاکستان کا جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے وہ واپس لیا جائے. اچھا فیصل، 2 سوال ہو گئے. سب سے پہلے تو یہ کہ جب چیف جسٹس صاحب نے رات کو میرے لیے کورٹ کے دروازے کھلے تو میں قانون کے آئین کی پاسداری کر کے کورٹ میں سرنڈر کری تھی. نہ میں چور ہوں، نہ میں نے ڈاکے ڈالے، نہ میں نے کرپشن کیے، نہ میں نے پاکستان کے آئین کو قانون کو توڑا ہے. لائلسٹ ہوں، پاکستان چھوڑ کے کہیں جانا بھی نہیں ہے، تو پاکستان کے آئین کو قانون کو مانتے ہوئے میں نے کورٹ کے اندر سرنڈر کیا. اب وہاں پہ میرے لیے انصاف کا دروازہ کھلا، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں، اس لیے تو ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا. یہ بالکل میں نے نہیں کہا کہ آج جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے میں اس کے کمپیریزن میں کہوں کہ جب آج ہمیں انصاف نہیں ملا تو وہ غلط ہے. میں تو اس کی بات کر رہی ہوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لیے اور باقی جماعتوں کے لیے شجر ممنوع ہے، ہمیں آپ ٹیررسٹ کہتے ہیں، آپ ہمیں غدار کہتے ہیں، آپ ہماری پارٹی کو اور ہمارے کارکنان کو لیڈر سے لے کر ابھی تک آپ ہمیں 9 میں فریم کر کے فکس کر رہے ہیں، اور آپ ہم سے آئینی قانونی اور بنیادی حقوق چھین رہے ہیں، ہم سے سیاست کا حق بھی چھین رہے ہیں، ہم سے بولنے کا اور ووٹ لینے کا حق بھی چھین رہے ہیں، ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. وہاں پہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو اور باقی جماعتوں کو ہماری سیٹوں کے اوپر بندر بانٹ کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی، ہمارے مائنارٹیز پر اور ہماری خواتین کا حق پہ ڈاکہ ڈال کے ذرا بھی شرم نہیں آئی. میں تو ان کی بات کر رہی ہوں کہ وہ اپنا حصہ ونڈ لینے کے لیے جیسے کوئی خیرات میں چیزیں مل رہی ہوں. وہ تو کچھ لوگوں نے کہا نا کہ ان کو ٹکٹیں دے دیں، ان کے پیٹ اور ان کا لالچ جو ہے وہ نہیں بھرنا. بہرحال یہ آج بلیک ڈے ڈیموکریسی کے لیے کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این سو کالڈ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک جماعتیں کہتی ہیں، لیکن انہیں ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے. ایک سیکنڈ ضمنی سوال یہ جو آپ فرما رہی، جب وہ سیٹیں آپ کو نہیں ملیں تو وہ سیٹیں خالی تو نہیں رکھی جا سکتی. لازمی بات ہے کہ وہ باقی جماعتوں میں تقسیم ہوں گی. آپ کا خیال ہے کہ وہ 70 کے قریب سیٹیں جو ہیں وہ اگلے 5 سال تک خالی رہیں؟ دیکھیں جس ٹائم ہم نے جب ہمارے پاس رجیم چینج کیا گیا تھا نا ارشاد عارف صاحب، جب ہم نے استعفے دیے تھے تو ایوان کو پورے 16 مہینے چلایا گیا. بڑے کم جگہوں پہ بائی الیکشن ہوئے، تب بھی ایوان چل رہا تھا نا، اپنی مرضی کے فیصلے چل رہے تھے. ہماری سیٹوں پہ بندر بانٹ کرنے سے ان کا ایوان جو ہے نا وہ زبردستی پورا ہوتا ہے. باقی اس کے آئینی لکونہ ہو سکتے ہیں، کوئی وہ ہو سکتے ہیں کہ کوئی سکم ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ضرور بات ہو سکتی ہے. دیکھیں غلطی آپ کی ہے، میں نے یہ نہیں کہا. زرتاج صاحبہ اب ایوان کا کیا قصور ہے؟ ایک آئینی تقاضا ہے، اس کو تو پورا ہونا ہے. اب سنی اتحاد کونسل میں آپ لوگ گئے، وہ ایک پولیٹیکل مسٹیک آپ کہہ لیں، مس کیلکولیشن کہہ لیں. قصور یہ ہے فیصل، ایوان کا قصور یہ ہے کہ جب پورے پاکستان میں 2 سال کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو اور لیڈرشپ کو عمران خان کو ختم نہیں کیا جا سکا، جب عوام نے پھر بھی 8 فروری کو جا کے عمران خان کے بھی بیلٹ باکس میں اور ان کے نمائندوں کو 200 سے زیادہ نشان کے اوپر، چاہے چمٹا تھا، چاہے جوتا تھا، چاہے انناس تھا، چاہے کھجور تھا، چاہے بینچ تھا، جب اس نشانے کے اوپر بینگن تھا اس کے اوپر ہمیں جتوایا نا، تو پھر ایوان میں جب ان لوگوں نے آ کے فارم 47 والوں نے جا کے زبردستی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تصویر کے نیچے اور حلف نامے میں جب حلف لیا نا کہ ہم آئین سے اور قانون سے اور اس ملک کی وفاداری لگے ہیں، تو جھوٹا حلف لیا. ایوان کا یہ قصور ہے کہ فارم 47 والوں کو زبردستی وہاں پہ حلف لے دیا، اگر ان کو کرسی کے اوپر بٹھا دیا گیا، لیکن لٹکے ہوئے چہرے ابھی بھی ہیں، خفا چہرے ان کے ابھی بھی، جو ان کو پتہ ہے کہ عوام نے ان کو مینڈیٹ نہیں دیا، عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا. آپ اس حد تک کیوں جا رہے ہیں بقول وزیر اطلاعات؟ آپ اس حد تک کیوں جا رہے ہیں؟ پہلے آپ نے آئی ایم ایف کو خط لکھا، اب آپ یورپین یونین کو لکھ رہے ہیں. کیا یہ پاکستان کے حق میں ہے؟ کیا یہ وطن دوستی ہے؟ اچھا جہاں تک انفارمیشن منسٹر کی بات ہے نا، دیکھیں فیصل، انفارمیشن منسٹر کا کام ہے اپنے وزیر اعظم کا،
اپنی کابینہ کا اور اپنی حکومت کی پرفارمنس کے لیے آپ کو یہ کرسی ملتی ہے اور یہ پروٹوکول ملتا ہے, اور پورا میڈیا آپ کے سامنے اسٹیٹ ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتا ہے. آپ نے اس میں پرفارمنس بتانی ہوتی. اب اگر وہ ظاہری بات ہے پرفارمنس بتانا شروع کرے تو وہ یہ کہیں گے کہ حق کی آواز دبانے کے لیے فارم 47 والوں کو زبردستی الیکشن جتوایا ہے. کیا وہ یہ کہیں گے کہ ایک ہارے ہوئے شخص کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارے ہوئے شخص کو جو ہے انہوں نے وہ بنا دیا گیا ہے, جو ہے وزیر بنا دیا گیا ہے, ریحانہ ڈار صاحبہ سے ہارے ہوئے شخص کو جو انہوں نے ڈیفنس منسٹر بنا دیا گیا ہے, کیا وہ یہ والی پرفارمنس بتائیں گے؟ تو پرفارمنس وہ یہی بتائیں گے کہ پی ٹی آئی نے یہ کیا, پی ٹی آئی نے فلانا کیا ہے. دیکھیں عطا تارڑ صاحب اگر غلط فہمی پیدا کرنا چاہتے ہیں, لوگوں میں سنسنی پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ان کا کام ہے. کام تو ان کا پرفارمنس دینا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے نہ یورپی یونین کو کوئی خط لکھا ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, سراسر ان کا پروپیگنڈا ہے. کیونکہ ان کو اگر پرفارمنس دینی پڑ جائے گی نا تو لوگوں کے سوالوں کا تاب نہیں لا سکیں گے, کیونکہ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. جھوٹ بول رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے نہ کوئی خط لکھا ہے. پاکستان تحریک انصاف تو چاہتی ہے کہ ملک کا پیا چلتا رہے, عوام خوشحال ہوتی رہے. اس طرح بندر بانٹ کرسیوں کی کر کے پاکستان کے عوام کی تضحیق نہ کیا جائے, ان کو تکلیف اور آزمائش میں نہ ڈالا جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ میچنگ ٹائر اور میچنگ گاڑیوں کے جو ہے وہ کروڑوں روپے کے جو ہے آپ کے مراعات آ جائیں. اسی طریقے سے آپ ادھر ڈرامہ کر کے جی میں تو وہ نہیں لیتا, تنخواہ نہیں لیتا, لیکن آپ پھر سارا مال بنانے کے لیے وہ آپ یہیں سے ہی آپ کے مال جاتے ہیں. اس لیے یہ تضاد جو ہے ان کو جب بتانا پڑے گا تو یہ سوال وہ شاید وہ دے نہیں سکیں گے. اور جہاں تک آئی ایم ایف کی بات ہے, آئی ایم ایف کو تو ایک ہی خط لکھا گیا تھا, اور وہ یہی لکھا گیا تھا کہ جب آئی ایم ایف کا وقت پاکستان تحریک انصاف کو اور خان صاحب کو ملنے کے لیے آیا تھا تو یہی کہا گیا تھا نا کہ ہم آپ کے ایم پروگرام کی سپورٹ بھی کریں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے, لیکن پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. وہی یاد دہانی کرائی تو کیا پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا؟ نہیں ہوا. ساری دنیا یہ مانتی ہے کہ پاکستان کے عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ہے. کیونکہ وقت کا ایشو ہے. ایک سوال اور کہ جس ایوان کو اور جس حکومت کو آپ غیر آئینی غیر قانونی 47 کے پیداوار قرار دے رہے ہیں, کل آپ کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب ان سے وزیر اعظم سے ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم مل جل کر چلیں گے, ہماری باتیں مان لی گئی ہیں. پہلے وہ ان کی حلف برداری میں نہیں گئے, صدر کی حلف برداری میں نہیں گئے. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب حکومت کے پی کے ذریعے پی ٹی آئی یا آپ کی جماعت جو ہے حکومت کے ساتھ مل جل کر چلنے کے لیے تیار ہو گئی ہے, یا کوئی مفاہمتی فارمولہ زیر عمل ہے؟ نہیں, دیکھیے ارشاد عارف صاحب, جہاں تک علی امین گنڈاپور کی بات ہے وہ تو واقعی فارم 45 کے ذریعے عوام کے ووٹ کے ذریعے 8 فروری کو ہی وہ وزیر اعلیٰ بنے کہ پی کے غیور عوام نے اور پاکستان کے غیور عوام نے ہمیں یہ ووٹ دیا ہے. تو وہ تو اوریجنل جو ہے وہ چیف منسٹر ہے. اب چیف منسٹر کی کرسی کے اوپر بیٹھ کے جب ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے جو اب بنی ہے اس میں بھی ابھی تک, اور یہ جو بیچ میں 2 سال نگرانوں کے تھے اور جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی, وہاں پہ کہ پی کے کو ان کے حقوق یا ان کو این ایف سی ایوارڈ کا شیئر نہیں دیا گیا. فاٹا کی جو مرچ کیا گیا تھا اس کو جو مرچ کرنے کے لیے اسٹیبلش کرنا تھا اس کے پیسے جو ہے وہ نہیں دیے گئے. اسی طریقے سے جیسے پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پہ صحت کارڈ سٹارٹ کیا, اب وہاں پہ ہیلتھ کارڈ یکم رمضان کو جو ہے وہ 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس فری سٹارٹ ہوگی, لنگر خانے سٹارٹ ہو گئے ہیں. تو اگر علی امین گنڈاپور اپنے کے پی کے لیے اور اپنے منصب کے لیے بات کرنے گئے تھے اور اپنے صوبے کے حقوق کے لیے بات کرنے گئے تو وہ تو میرے خیال میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. سوال یہ تھا سوال یہ تھا کہ فارم 45 والا وزیر اعلیٰ فارم 47 والے وزیر اعظم سے اپنے مطلب کے لیے مل رہا ہے, اور دوسری جانب تو آپ کے موقف کی تردید ہو رہی ہے. بریف کمنٹ کر دیں, یہ تضاد کیوں ہے؟ نہیں, اپنا اس میں اپنا ذاتی کوئی علی امین گنڈاپور اپنی ذاتی کوئی محل کے لیے یا اپنے پیسے لینے نہیں لے گئے تھے. کے پی کے حقوق کے لیے اور عوام کے لیے اپنے این ایف سی ایوارڈ کے تحت اپنا شیئر لینے گئے تھے. جی بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ, آپ کے بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سینٹ کے ضمنی انتخابات میں یوسف رضا گیلانی ایک مرتبہ پھر سے سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالقدوس بزنجو صاحب بھی منتخب ہو گئے ہیں, اور جو اب تک نتائج آئے ہیں اس کے مطابق ارشاد صاحب, یہ کیا ریہرسل تھی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب
MNA الیکٹ ہوتے ہیں اور وہ سینٹ کی سیٹ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ سے اب سینیٹر بن گئے ہیں اور اب غالباً نیشنل اسمبلی کی سیٹ چھوڑ دیں گے. یہ سارا قصہ کیا تھا, اس کا مقصد کیا تھا اس ساری پریکٹس کا؟ دیکھیں جب الیکشن ہوئے ہیں جنرل الیکشن 8 فروری کے, تو اس وقت تک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان نہ کوئی اتحاد ہوا تھا, نہ معاہدہ ہوا تھا, نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی. اور گیلانی صاحب کی جو مدت تھی سینٹ کی وہ 14 مارچ کو ختم ہو رہی تھی, تو وہ منتخب ہو گئے. جب منتخب ہوئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ جناب میں سینٹ میں رہوں یا قومی اسمبلی میں. اجلاس بلا لیا گیا, انہوں نے مناسب سمجھا کہ قومی اسمبلی میں. جیسے میرے گیلانی صاحب ریٹائر ہونے والے سینیٹرز میں سے نہیں شامل تھے, شامل تھے. صحیح. تو اس لیے انہوں نے وہ قومی اسمبلی کی ریٹین کی. جب معاہدہ ہو گیا دونوں پارٹیوں کے درمیان اور سینٹ کے چیئرمین کی جو منصب ہے وہ پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا گیا, تو اب میرا خیال ہے گیلانی صاحب کو زرداری صاحب کی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے یہ انڈرسٹینڈنگ دی گئی کہ آپ چیئرمین سینٹ ہوں گے, ہمارے امیدوار ہوں گے. تو اس لیے وہ دوبارہ سینٹ میں آ گئے ہیں. اب یہ گیلانی صاحب کی قسمت ہے کہ اب گیلانی صاحب سینٹ کے چیئرمین ہوتے ہیں. پہلے تو وہ ابھی جو ارشاد صاحب ایک کنفیوژن یہ ہے جی کہ گیلانی صاحب MNA بن گئے جی اور انہوں نے سینٹ کی نشست چھوڑ دی جی اور وہ نیشنل اسمبلی میں گئے. اب جب وہ ضمنی الیکشن میں دوبارہ منتخب ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ٹینیور تو ابھی باقی تھا نا, ابھی انہیں تقریباً 3 سال اور کرنے ہیں. جی جو لوگ 6 سال مکمل کرنے کے بعد نہیں, جب بھی سینٹ کا ممبر منتخب ہوگا وہ اگلے 3 سال کے لیے ہوگا. ہاں, وہ نہیں ہوگا کہ اگر 6 مہینے پہلے یا 7 مہینے پہلے ہو, تو میرا خیال ہے کہ وہ صرف اس عرصے کے لیے نہیں ہوگا, وہ ہو گیا ہے اب. جی. اور یہ اس دن ہوئے ہیں یعنی جو اگلی ٹرم شروع ہو رہی ہے جی, وہ 3 سال کے لیے ہوں گے یا 6 سال کے لیے ہوں گے. ٹھیک. یہ ڈاکٹر آصف کربل ہمیں جوائن کر چکے ہیں, آنریبل سینیٹر ہیں, مسلم لیگ نون کے بڑے کلیدی رہنما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہمیں بریفلی یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ نے سینٹ کی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے اور آپ کو سینٹ کی ٹکٹ مل رہی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فیصل عباسی صاحب اور السلام علیکم جناب محترم ارشاد احمد عارف صاحب. وعلیکم السلام. دیکھیے جہاں تک سینٹ کی بات ہے, میں پہلے بھی آن ریکارڈ ہوں, میں آپ کے پروگرام کی توسط سے بھی یہ دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ نہ انٹرسٹڈ ہوں, نہ میں اویلیبل ہوں, اور نہ ہی میں نے اپلائی کیا ہے اور نہ ہی میں نے اپلائی کرنا ہے سینٹ کے لیے. اچھا, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کا طبیعت اور مزاج اب سیاست سے بالکل اوبھ گیا ہے, آپ سیاست اب کرنا ہی نہیں چاہتے, یا کوئی اور وجہ ہے, یا پارٹی سے بدظن ہیں آپ؟ نہیں, سیاست میں ضرور کرنا چاہتا ہوں ارشاد احمد عارف صاحب, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پارٹی میں کچھ ایسے لوگ جن کو میں نے ہمیشہ ایک لفظ دیا ہے پولیٹیکل ٹاڈلرز آ گئے ہیں. اچھا. اور آپ دیکھیے نا کہ یہ وہ جماعت تھی جو کبھی وفاق میں بھی اور چاروں صوبوں میں حکومت بناتی تھی نواز شریف صاحب کی قیادت میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ, کبھی سمپل میجورٹی, کبھی کمفرٹیبل میجورٹی کے ساتھ. آج یہ صورتحال ہے کہ یہ جماعت جو ہے انفارچونیٹلی, اور میرا دل دکھتا ہے کہ یہ سکڑ کر ایک صوبے کے لیول تک آ گئی ہے, اور وہاں بھی جو معاملات ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو میں دیکھیے میں ہمیشہ ارشاد احمد عارف صاحب, میری تربیت کچھ اس طرح کی ہے اور میری طبیعت بھی کچھ اس طرح کی ہے کہ جہاں میری ضرورت نہیں ہوتی میں وہاں اپنی موجودگی جون سی ہے اس کو مسلط بھی نہیں کرتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصے سے ایسے معاملات ہیں, کچھ مجھے بھی گلے ہیں, شکوے ہیں جماعت سے, ان کو بھی ہوں گے, لیکن میں ان حالات میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اپنے آپ کو امپوز کروں, کیونکہ مجھے کسی سے مسلم لیگی ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کی تو ضرورت ہے نہیں. ہاں, میں خود سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں کہ کون مسلم لیگی اور کون مسلم لیگی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے نا جس قسم کی یہ کیبنٹ بنی ہے, جس قسم کے یہ الیکشنز ہوئے ہیں,
آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو لوگ کیبنٹ میں بھی آئے ہیں یہ پہلے بھی مختلف اشکال میں مختلف ادوار میں کابینہ کا اور حکومت کا حصہ بنتے رہے ہیں، تو کیا فرق پڑا جی؟ مجھے یہ بتائیے کہ اچھا ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے، ڈاکٹر صاحب یہی سوال ہے کہ ایک تو جو وزیر خزانہ ہیں محمد اورنگزیب صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ مسلم لیگی ہیں یا ان کا بیک گراؤنڈ ہے؟ ہماری نظر میں تو وہ ٹیکنوکریٹ ہیں. اور دوسرا اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے ریپلیس کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ ہی از انف کیپیبل کہ وہ اس ملک کے اندر جو معاشی بحران ہیں اور غریب اور امیر کی جو تفریق بڑھ گئی ہے، مڈل کلاس کم ہو رہی ہے، ان چیلنجز پر وہ قابو پا سکیں گے؟ عباسی صاحب میں تو آئی ڈونٹ نو دا جینٹلمین، میں نہیں جانتا کہ یہ کون صاحب ہے وزیر خزانہ. سنا ہے کہ یہ حبیب بینک کے کوئی سی ای او ٹائپ چیز ہیں. لیکن دیکھیے پاکستان کو ایک بینکر کی ضرورت نہیں ہے. یہ تجربہ ہم آلریڈی شوکت عزیز کی شکل میں بھگت چکے ہیں اور معین قریشی وغیرہ کی شکل میں بھگت چکے ہیں. پاکستان کو ایک تھورلی ایک جینون ماہر معیشت کی ضرورت ہے جو پاکستان کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو معاشی مشکلات ہیں، ان کو پاکستان کو نکالنے میں باہر مدد کرے. however having said that، اور پھر شومی قسمت دیکھیے کہ ایک صاحب ایسے ہیں یہ جن کا نیشنلٹی جو تھی وہ ڈچ نیشنلٹی تھی، وہ حلف اٹھاتے ہیں پھر ان کو پاکستانی نیشنلٹی دی جاتی ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ کیا کر پائیں گے، اٹس ویری ارلی ٹو کمنٹ. پاکستان کے جو ایشوز ہیں، جو غربت، مہنگائی، بے روزگاری، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، مطلب ایک پاکستان اس وقت ایک ان گورنیبل سٹیج پر کھڑا ہے. اس کو پٹری پر واپس لانا خصوصاً معیشت وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور یہ جو کیبنٹ ہے، میں تو سچی بات ہے معذرت کے ساتھ مجھے تو یہ ایک جگاڑ کا بینہ لگتی ہے کہ کوئی کہیں سے آ گیا، کوئی غیر منتخب ہے، کوئی اجنبی ہے، کوئی اپنا کہاں سے آیا ہے. آئی ڈونٹ نو، مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ ایک سیٹ اپ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ نہ مل سکی، اسحاق ڈار صاحب کو جو ان کے سب سے قریبی اور قابل اعتماد ساتھی تھے ان کو وزارت خزانہ نہ مل سکی، آپ کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں مل رہا، تو کیا واقعی یہ مائنس نواز شریف فارمولہ لے کر ہی مسلم لیگ اقتدار میں آئی ہے اور اقتدار اس شرط پر ملا ہے کہ جی مائنس نواز شریف اور نواز شریف کے ساتھی جو ہیں اس طرح کام چلے گا؟ آپ یہی سمجھتے ہیں جس طرح کہ جاوید لطیف صاحب بھی تاثر دے رہے ہیں؟ ارشاد المعاش صاحب، میں اس میں ایک تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ میں ٹکٹ کا خواہش مند ہی نہیں ہوں، اس لیے ملنا نہ ملنا تو بات کا مرحلہ ہے. میں تو اس دوڑ میں اپنے آپ کو شامل نہ کیا ہے، نہ کروں گا. جہاں تک نواز شریف صاحب کا آپ نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے محروم کیا گیا ہے اور نواز شریف کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی سائیڈ لائن کیا گیا ہے. اور جن لوگوں نے کیا ہے وہ آج نہیں تو کل یہ چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. لیکن دس از ویری انفارچونیٹ، یہ بڑی بدقسمتی ہے، چونکہ جو ہمارا نعرہ تھا وہ تھا پاکستان کو نواز دو. پھر اس کے بعد ایک اشتہار آتا ہے جس میں وزیر اعظم نواز شریف کا اشتہار ایک دیا گیا الیکشن سے 2 دن پہلے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ دیکھیے جو پاکستان کا جو نواز شریف کا ووٹ بینک ہے، جو کہ نواز شریف کا ووٹ بینک ہے، باقی تو سب تو پھیلی ہیں اس ووٹ بینک کے، تو نواز شریف صاحب کا جو یہ ووٹ بینک ہے اور ان کے جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے جو لوائلسٹ پارٹی کے لوگ تھے، وہ تو نواز شریف چوتھی مرتبہ دیکھنا چاہتے تھے. لیکن اب کیا کیا جائے کہ ایک ایسا سپلٹ مینڈیٹ آیا. ڈاکٹر صاحب اگر وہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے تھے، نواز شریف آئے، ان کا کوئی بہت بھرپور استقبال نہیں کیا جا سکا، اس کی وجہ سے ان کو صرف ایک جلسہ کرنا پڑا. بعد میں میاں نواز شریف صاحب کمپین کے لیے نکلے، کوئی بہت جو ہے پر تاثیر مؤثر قسم کے کمپین نظر نہیں آئی. جاوید لطیف یہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے کہا کہ یار میرا حلقہ کھول کے اس کی ریکاؤنٹنگ ہی کر دو، تو اس نے کہا کہ پھر نواز شریف کا حلقہ بھی کھول کے ریکاؤنٹنگ کرنی پڑے گی، اور جاوید لطیف صاحب خاموش ہو گئے.
اس کا مطلب ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو اپنی سیٹ ہے لاہور کی وہ بھی خود نہیں جیت پائے، تو اگر وہ لوگ نکلے نہیں نواز شریف کے لیے، ووٹ بینک جو تھا وہ سامنے نہیں آیا، تو پھر نواز شریف صاحب کو کیسے نواز دیا جاتا؟ دو وجوہات ہیں، آپ کی بات درست ہے لیکن اس کی وجوہات ہیں کچھ۔ جی دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا سوال ہے محترم ارشاد عارف صاحب، یہ ان لوگوں سے بنتا ہے جنہوں نے نواز شریف صاحب کی کیمپین مینیج کی، جو اس کے ذمہ دار تھے کہ کیوں نواز شریف صاحب کو اس تواتر سے جلسے نہیں انہوں نے کیے جو انہوں نے ماضی میں 2018 میں، 2013 میں، 2008 میں کیے۔ جو ٹیم ہے ان کی، جنہوں نے یہ ان کی ساری کیمپین آرگنائز کی، مینیج کی، یہ تو ان پہ سوال بنتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی نالائکی اور نااہلی ہے یا تھی، اور جس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ دوسرا، ہمیں سب سے بڑا جو نقصان ہوا وہ جو 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، اس میں ٹھیک ہے ہم ایک کریڈٹ لیتے ہیں کہ ڈیفالٹ سے بچ گیا، اور صحیح کریڈٹ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے، لیکن جو جان لیوا اور کمر توڑ مہنگائی ہوئی اور غریب اور مڈل کلاس کا کچومر نکلا، اور پھر ایک اور ایلیمنٹ تھا جس کی طرف ہماری جو کیمپین مینیجرز تھے یا جو جن لوگوں نے منشور بنایا تھا وہ توجہ نہیں دے سکے، وہ تھا آپ کا مڈل کلاس کا ایجوکیٹڈ جاب لیس یوتھ، جس کے والدین کی کمر ٹوٹ گئی اس کو ڈگریاں دلواتے، اس نے ریوولٹ کیا، آپ اس کو آن بورڈ نہیں لے سکے۔ آپ ایک مخصوص ٹولے اور ایک مخصوص گروپ جو تھا، ایک گروہ تھا میں جس کو کہوں گا، اس نے لیڈرشپ کو، نواز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا، ان کے علاوہ جو لیڈرشپ تھی وہ اس کو گھیرے میں لیے ہوا تھا، اور پھر لیڈرشپ نے ان کو صحیح حقائق بھی شاید نہیں بتائے۔ تو یہ ساری چیزیں جون سی تھیں، یہ مل کر جب ایک ریوولٹ ہوا یوتھ کی طرف سے اور ایک سپلٹ مینڈیٹ آیا، اور جو ہم توقع کر رہے تھے کہ جی نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے، تو وہ تو پھر ہماری سمپل میجورٹی بھی نہیں آ سکی۔ اور میں جتنا نواز شریف صاحب کے مزاج کو سمجھتا ہوں، انہوں نے مناسب سمجھا، کیونکہ ان کو مخلوط حکومتوں کے نہ وہ حق میں ہے نہ ان کو تجربہ ہے، تو پھر انہوں نے مناسب سمجھا کہ شہباز صاحب چونکہ پہلے بھی مخلوط حکومتوں کا حصہ رہے، انہوں نے ان کو آگے کر دیا اور اپنی تمام تر توجہ نواز شریف صاحب نے، اچھا ڈاکٹر صاحب اب مسئلہ یہ ہے نواز شریف کو وزیر اعلیٰ بنانے پر مرکوز کر دی۔ وہ ٹھیک ہے، وہ بات اچھا ایک ڈاکٹر صاحب ایک میرا سوال ہے کہ نہ نواز شریف صاحب کو تجربہ تھا مخلوط حکومت کا، شہباز صاحب کو بھی یہ 16 ماہ سے پہلے تو تجربہ نہیں تھا، وہ پنجاب میں حال نال ہوا کرتے تھے۔ اب جو حکومت بنی ہے وہ مرہون منت ہے پیپلز پارٹی کی، اور نواز شریف صاحب کا اور مسلم لیگ کا ووٹر یہ دیکھ رہا ہے کہ ہماری پارٹی پورا زور لگا کے زرداری صاحب کو صدر بنا رہی ہے، اب گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنائے گی، پورا زور لگا کے قومی اسمبلی میں ووٹ دیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کو، پیپلز پارٹی کے خلاف جو جذبات تھے وہ مدھم پڑ گئے ہیں اور محبت کے جذبات بڑھ گئے ہیں، تو پھر ووٹ بینک آپ قائم رکھ سکیں گے یا جو رہا صاحب ووٹ بینک ہے وہ بھی پیچھے ہٹ جائے گا کہ جی پھر آپ جانے اور پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب جانے؟ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، یہ بہت آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو کیا ارشاد احمد عارف صاحب۔ دیکھیے میرا پھر وہی جواب ہے جو اکثر میں کہتا ہوں کہ جب اقتدار کی ہوس اور پاور پالیٹکس ہوتی ہے تو وہاں پھر اصول نظریات جون سے ہیں وہ پس پش چلے جاتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے یہ مطمع نظر ہو کہ ہم نے ہر صورت اقتدار حاصل کرنا ہے، ہم نے پاور میں آنا ہے، تو یہ پاور پالیٹکس کی جہاں آپ کو اقتدار تو مل جاتا ہے لیکن اس کے پھر نقصانات بھی ہوتے ہیں، جو نقصانات آلریڈی 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے بعد ہمیں ملے آگے اور انہیں ہمارے پر ملبہ گرا آگے۔ تو یہ تو لیڈرشپ کے سوچنے کا ہے نا جی، ووٹر تو وہیں کھڑا ہے، ووٹر تو اچھی بات ہے، جو ووٹر ہے یہ میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے مایوسی ہوئی ہے کہ میرا لیڈر کل بھی نواز شریف تھا، آج بھی نواز شریف ہے، ٹھیک ہے میں اختلاف رائے رکھتا ہوں جماعت میں، میرا حق ہے، اتنا مجھے میری جمہوری جماعت حق دیتی ہے تو میں اس کا اختلاف رائے کرتا ہوں، لیکن میرا دل دکھی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بن سکے۔ کیوں؟ کہ یہ ایک پاور پالیٹکس ہوئی ہے یہاں، اور باقی دیگر عوامل آپ دیکھیے جس قسم کی کیبنٹ بنی ہے، کیا مجھے آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب ہمارا سوال یہ ہے
ڈاکٹر صاحب آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین ارسا ظفر محمود صاحب کوئی بیوروکریٹ ہے، سابق وفاقی سیکریٹری ہیں، ان کو لگایا گیا. اس پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور ان کا نوٹیفیکیشن جو ان کی تعیناتی کا تھا اس کو واپس لے لیا گیا. اب یہ آغاز ہے، ایک جو مخلوط حکومت کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، یہ ان کی کابینہ اور اس کے بعد جو امور حکومت ہے ان کا آغاز ہے. تو یہ کیسے ڈیلیوری کیسے ہوگی کہ جب اتحادی جماعتیں آپ کو ایک ایک سٹیپ پہ جا کے اپنی مرضی آپ پہ مسلط کریں گی؟ تو سر اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں کہ میاں صاحب مخلوط حکومتوں کے حق میں نہیں تھے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھ جانا چاہیے. لیکن یہ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی معاف ایک ضمنی کوئسچن لے لیں، یہ اٹ سیلف ایک کنٹراڈکٹری ہے کہ جماعت میاں صاحب کی ہے، بینر میاں صاحب کا ہے، نیچے وزیر اعظم ان کا چھوٹا بھائی ہے، اور کہیں کہ میاں صاحب کی حکومت نہیں ہے یا وہ اس کے حق میں نہیں تھے تو یہ ہو رہا ہے. یہ تو ایک خود سے تضاد ہے اس میں. میں تو باسی صاحب وہ بات کر رہا ہوں جو میں میاں صاحب کے مزاج کو سمجھتے ہوئے. ہاں اگر ہمیں سمپل میجورٹی بھی مل جاتی تو میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوتے. لیکن اب یہ ٹوٹا پھوٹا ایک ہمیں مینڈیٹ ملا، ایک اسپلٹ مینڈیٹ ملا، اس میں جتنا میں نواز شریف صاحب کو سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے، ان کو سپیس نہ پراپر ملتی. جو میں نے عرض کیا کہ شہباز شریف صاحب کا کہ چونکہ آلریڈی ایک تجربہ کر چکے ہیں نا مخلوط حکومت کا، وہ پی ڈی ایم کی شکل میں، تو اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا اور انہوں نے اپنی توجہ جو سی ہے پنجاب پر مرکوز کی ہوئی ہے تاکہ مریم نواز کو کے آگے بڑھایا جائے، اور ان کو چیف منسٹر بھی انہوں نے بنوایا. تو باقی یہ تو میں نے تو پہلے عرض کی ہے کہ یہ تو پاور پالیٹکس نہیں ہے، کون سی نظریات کی سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے. اصولوں اور نظریات کی سیاست کا تو خاتمہ اسی دن ہو گیا تھا، بنیاد رکھی گئی تھی جس دن غیر جماعتی الیکشن اس ملک میں ہوئے، جنرل ضیاء الحق نے کرائے تھے. اس کے بعد وہ اصولوں اور نظریات کی سیاست دم توڑتی گئی اور ایک کمرشلائز اور پاور پالیٹکس نے اس کی جگہ لے لی. اس کا خمیازہ پھر ہم بھگت رہے ہیں، پوری قوم بھگت رہی ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب. آپ کے وقت بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے میکانزم طے کر دیا جائے. شیر افضل مروت صاحب کی درخواست تھی اور پھر اس پہ ایک بڑی مفصل سماعت ہوئی اور اس کے بعد یہ میکانزم جو ہے وہ طے کیا گیا ہے. اور جو اسد وڑائچ ہیں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، وہ بھی پیش ہوئے اور انہوں نے بھی بتایا کہ ہوم آفس کی طرف سے یہ خط دیا گیا ہے. بیسیکلی اس خط کو ہی، اس نوٹیفیکیشن کو ہی چیلنج کیا گیا تھا. اور اب یہ بھی کہا گیا ہے، جو سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں انہوں نے کہا جی درجنوں درخواستیں آ جاتی ہیں، سینکڑوں آ جاتی ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے، لیکن ہم نے انتظامی امور بھی دیکھنے ہوتے ہیں. بہرحال ایک طریقہ کار اب طے ہو گیا ہے جس میں 6 کے قریب وکلاء ہیں جو ان سے ملاقات کر سکیں گے، باقی ان کے گھر کے افراد ہیں. سینٹ الیکشن سے پہلے ظاہر ہے انہوں نے آن بورڈ لینا ہے، معاملات لے کے چلنے ہیں. بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ارشاد صاحب کہ یہ جو 5-6 وکلاء بھی ہیں یہ بھی آ کے کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ان کی بات میں بھی ایک کہیں نہ کہیں کوئی کنٹرڈکشن ہوتی ہے، لگتا ہے کہ پالیسی واضح نہیں ہے. کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ ملاقاتیں ہونا، اور سینٹ الیکشن میں سنی اتحاد کونسل کرے گی کیا؟ دیکھیں، پنجاب میں، مرکز میں اور کے پی کے میں تو ان کی بھرپور اکثریت ہے، آلموسٹ 80-90% ان کے پاس ہیں سیٹیں، 90% بن جاتی ہیں. اور پنجاب میں بھی اچھا خاصا ان کے پاس ہے، مرکز میں بھی اچھی خاصی سیٹیں ہیں. اب جو ان کو 2 نقصان ہوئے ہیں، ایک تو جو اسپیشل سیٹس نہیں ملی اس کا انہیں نقصان ہے، کافی سیٹیں وہ کم ہو جائیں گی. اور دوسرا، اگر جو بانی پی ٹی آئی وہ موجود نہیں ہے میدان میں تو کچھ نہ کچھ، جتنا بھی یہ کہیں کہ ان کے مشاورت سے ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اختلافات سر اٹھائیں گے، وہ اتنی مضبوط گرفت کے ساتھ یہ الیکشن نہیں لڑا جائے گا جس طرح ماضی میں لڑا گیا تھا.
ہوگا یہ کہ ان کے سامنے جو پکچر یہی لوگ جا کے پیش کریں گے، آپ کو ایک غیر محسوس طریقے سے وکلاء اور جو پرانے کارکنان ہیں یا پرانے لیڈران ہیں ان کے درمیان بھی ایک آپ کو تھوڑی رفٹ نظر آتی ہے. رفٹ آپ نہ بھی کہیں، سرد مہری کہہ سکتے ہیں، محتاط لفظ استعمال کرنا چاہیے. اختلاف یا رنجش یا چپکلش کی بجائے آپ سرد مہری ایک ہے، موجود ہے. تو اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کوئی ضرور ہوگا. کے پی میں شاید نہ ہو، کیونکہ وہاں ایک وزیر اعلیٰ ہے، وہ صدر بھی ہے جماعت کا، تو اس لیے وہاں کوئی پرابلم نہ ہو. یا لیکن پنجاب میں اور مرکز میں یہ ہوگا. اچھا، پھر ہارس ٹریڈنگ بھی تو ہمارا ایک خاصا ہے نا. ہارس ٹریڈنگ خریدنا، ہارس ٹریڈنگ دیکھیں، ہارس ٹریڈنگ جو مجھے زیادہ نظر نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ سوائے پنجاب کے مرکز میں سوائے ایک آدمی کے دوسرا آدمی نہیں توڑ سکی مسلم لیگ نون، وسیم قادر کے سوا. پنجاب میں بھی ایز سچ کوئی بڑی جو ایک ہونی چاہیے تھی، کوئی لینڈ سلائیڈ لوگ نہیں آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا. لیکن اس کا اگر کوئی امیدوار کمزور ہوا تو اس کا نقصان ہوگا. جس پہ کوئی اختلاف ہوا اگر پارٹی کے درمیان، تو پھر وہ ایم پی اے جو ہوگا، ایم این اے ہوگا، وہ یہ سمجھے گا کہ ٹھیک ہے جی میں تھوڑا سا ابلائج کر دوں کسی کو، یا کسی نے اگر کوئی پیسہ ویسا لینا ہے تو وہ، لیکن بڑے پیمانے پر مجھے نظر نہیں آ رہا. اب جو یہ انکار ہوا ہے، یہ کیس جو ہارے ہیں نا، اس کا نقصان یہ ہوگا، ایک تو سنی اتحاد کونسل کی جو افادیت تھی وہ ختم ہو گئی. انڈیپینڈنٹ ہی بیٹھے ہیں، پارلیمانی انڈیپینڈنٹ بیٹھے ہیں یا سنی اتحاد کونسل میں اس کا کوئی خاص وہ الٹا ایک کنفیوژن پھیل رہی ہے. نہیں، کنفیوژن تو نہیں ہوگا، ایک ڈسپلن میں تو رہیں گے نا. بہرحال ایک پارٹی ڈسپلن تو ہوگا نا، ایک پارٹی کے وہ ڈسپلن کے پابند ہیں. جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے، بجٹ کی منظوری آتی ہے تو من مانی ارکان نہیں کر سکیں گے، یہ تو فرق پڑے گا. لیکن جو فائدہ ہونا تھا، ایک اگر ان کو ریکگنائز کر لیا جاتا ہے ایک پارلیمانی پارٹی کے طور پر، تو اس کے فوائد اور ہونے تھے. یہ تو ہوگا. اب سینٹ الیکشن کے بعد دیکھنا یہ ہوگا، یا اس سے پہلے، کہ پارٹی واضح لائحہ عمل کیا تیار کرتی ہے. کیا وہ مزاحمت کو بھول کر یا اسٹریٹ پاور کو بھول کر پارلیمانی انداز میں سیاست کرتی ہے، یا پھر مزاحمت کی طرف اور اسٹریٹ پالیٹکس کی طرف جاتی ہے. پاور پالیٹکس کرتی ہے، اسٹریٹ پالیٹکس کرتی ہے. یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا. جو لوگ اس وقت فیصلہ کون پوزیشن میں ہیں، وہ تو یہی چاہیں گے کہ جی ہمیں پاور پالیٹکس کرنی چاہیے، پارلیمانی، یا پاور نہ بھی کہیں، پارلیمانی سیاست کرنی چاہیے. ہمیں اسٹریٹ پالیٹکس سے اور اسٹریٹ پاور کو استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے. ان کو سیانے سمجھانے والے بھی یہی سمجھائیں گے. لیکن یہ اس بات پر منحصر ہے کہ سسٹم ان کو سپیس کتنی دیتا ہے. کیا سسٹم کے اندر بھی یہ اہلیت ہے، یا سسٹم کی یہ نیت ہے، یا سسٹم کا یہ ارادہ ہے کہ ان کو سپیس دی جائے کہ وہ سسٹم میں اپنا کردار ادا کر سکے. یہ سسٹم پر منحصر ہے. ایک دو بڑی امپورٹنٹ باتیں. کل جو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے پی کے کی ملاقات تھی، اس ملاقات کے بعد اوورال دیکھا جائے، ہم نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا کہ ایک اچھا ایک پل کا کردار بھی ہو سکتا ہے کے پی کے گورنمنٹ کا یا علی امین گنڈا پور کا، سسٹم کے ساتھ بھی اور اپنے بانی کے ساتھ. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ ود ان پی ٹی آئی آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ یہ انڈرسٹینڈنگ اب آئی ہے کہ ہمیں مفاہمت والی پالیسی کو تھوڑا ڈومیننٹ رکھنا پڑے گا، کیونکہ اسٹریٹ پالیٹکس کا بھی، ہیجیٹیشن کا بھی ایک مورال ہوتا ہے کہ انرجی چاہیے، ٹائم چاہیے، آگے کوئی مقصد چاہیے. وہ سب چیزیں تو سر دست کچھ بھی نہیں ہیں. اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا. دیکھیں، ہر جماعت میں دو گروپ ہوتے ہیں، ایک مفاہمت پسند ہوتے ہیں، ایک مزاحمت کے. ہر جگہ ہوتے ہیں. ایک سب سے منظم جماعت جو جماعت اسلامی ہے نا، وہاں بھی ہمیشہ سے کراچی گروپ اور پنجاب اچھا، منظم جماعت نے سینٹ الیکشن کا پھر بائیکاٹ کیا ہے ماشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے. اس میں بھی یہ سوچ کی ہمیشہ تفاوت،
तफरीक रहती है। कराची ग्रुप की सोच और पंजाब ग्रुप की और KPK ग्रुप की सोच में फ़र्क होता है। ये हालात होते हैं या सिस्टम होता है कि वो किस ग्रुप को आगे आने का मौका देता है। अगर तो ये सिस्टम, ये हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, ये पार्लियामेंट उस ग्रुप की हौसला अफजाई करती है जो मुफाहमत का हामी है, तो फिर मुफाहमत की सियासत होगी। अगर ये उनको दीवार से लगाती है, कोई स्पेस नहीं देती और एक ही मंत्रा होता है कि जी हम तो आपको सज़ा दे के रहेंगे, आपको मलियामेट करके रहेंगे, तो फिर मुज़ाहमती ग्रुप ही गालिब आएगा। उसकी एक मिसाल मैं देता हूँ। जितनी भी दरख्वास्तें सलमान अकरम राजा साहब और दूसरे लोग लेकर गए इलेक्शन कमीशन में, सब रिजेक्ट हो गई जी कि जाएं जी आप ट्राइब्यूनल में। नून लीग की जितनी दरख्वास्तें जा रही हैं वो कबूल हो रही हैं, रिकाउंटिंग हो रही है। तो आप इसका मतलब है अगर चाहते भी हैं कि वो मुफाहमत की तरफ आएँ, तो आप वो चाहते हुए भी उनको मुज़ाहमत की तरफ लेके जा रहे हैं कि जी आपकी बचत, आपकी बका आप मुज़ाहमत में है। मुज़ाहमत करेंगे तो मुफाहमत होगी। मुफाहमत में नहीं है कि मुफाहमत का तो ये तकाज़ा था कि आप उनको इंसाफ देते, उनको रास्ता देते, उनकी जो जायज़ शिकायत है उनको दूर करते। अगर आप नहीं करेंगे, एक तरफ़ा ट्रैफिक चलाएंगे, तो फिर तो मुज़ाहमत। ठीक है। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।